فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ہم سپر برین آف اسلام کے 18ویں عنوان کے ساتھ 23واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا، اور جو کہ شروع ہو رہا ہے 149 صفحہ نمبر 149 سے۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ ابن راوندی متوکل کے شہر سے بھاگ نکلا اپنی جان بچا کر اور ایک جگہ جا کر سو گیا۔ اب آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج کی تمازت نے ابن راوندی کو جگا دیا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ اس قدر کیوں سویا، اسے تو اس وقت سیدلہ میں ہونا چاہیے تھا۔ آخر اپنے آپ کو کوستا ہوا اٹھا، سامان اپنے کندھے پر لادا اور مشرق کی طرف جہاں اس کے خیال کے مطابق سیدلہ واقع تھا چل پڑا۔ سورج کافی بلندی پر آ گیا تھا، لو چل رہی تھی۔ ابن راوندی جو رات کی تھکاوٹ سے نالا تھا اب سورج کی تمازت سے شاکی تھا، لیکن اب پیدل چلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ پسینے میں شرابور چلتا رہا یہاں تک کہ پیچھے جانوروں کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی، جس پر وہ رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دیہاتی گدھوں پر سوار انہیں ہانکتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی ایک گدھے پر سوار تھا۔ جو ہی انہوں نے ابن راوندی کو دیکھا، حیرانگی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اس اصفہانی شخص نے کہا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ابن راوندی نے سوچا کہ شہر کے مضافاتی بستیوں کے مقیم ہوں گے جو شاید شہر چلے گئے تھے اور اب واپس گاؤں آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بولا، ہم سیدلہ کے باسی ہیں اور وہیں جا رہے ہیں۔ ابن راوندی نے کہا، اپنا ایک گدھا مجھے کرائے پر دو، میں اس کے بدلے آپ کو کرائے کے علاوہ دعائے خیر بھی دوں گا۔ دیہاتیوں نے ایک دوسرے سے نظریں ملائیں، پھر وہ جس نے کہا تھا کہ ہم سیدلہ کے رہنے والے ہیں، اس کی وجہ قطع سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے دوسروں پر برتری حاصل ہے اور دوسرے اس کے تابع ہیں۔ وہ گدھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سوار ہو جاؤ۔ ایک دوسرے دیہاتی سوار نے سوار ہونے اور گدھے پر سامان لادنے میں ابن راوندی کی مدد کی، پھر یہ لوگ چل پڑے۔ ابن راوندی خوش تھا کہ اسے سواری میسر آ گئی ہے اور وہ آسانی سے سیدلہ پہنچ جائے گا۔ راستے میں کافی نشیب و فراز تھے، کبھی اوپر چڑھنا ہوتا تو کبھی نیچے اترنا پڑتا۔ راستے میں جو ہی چڑھائی آئی تو دیہاتیوں میں سے ایک پیچھے دیکھتے ہوئے بولا، کچھ سوار اس طرف آ رہے ہیں۔ دیہاتیوں کا سردار اپنا گدھا ابن راوندی کے نزدیک لایا اور ابن راوندی کی سرخ دستار اتار کر ایک تھیلے میں چھپا دی اور اپنی دیہاتی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی۔ ابن راوندی اس کام سے متحیر ہو کر پوچھنے لگا، تم نے میرے سر سے میری ٹوپی اتار کر عربی ٹوپی میرے سر پر کیوں رکھ دی ہے؟ دیہاتی نے کہا، خاموش رہو اور اگر کسی نے کوئی بات پوچھی تو تم نہ بولنا بلکہ میں اسے جواب دوں گا۔ جب سوار نزدیک آئے تو پتہ چلا کہ فوجی نہیں ہے۔ وہ دیہاتی جو دوسروں سے قد آور نظر آ رہا تھا کہنے لگا، تمہاری قسمت تیرا ساتھ دے رہی ہے۔ ابن راوندی بولا، وہ کیسے؟ دیہاتی نے کہا، یہ لوگ خلیفہ کے سپاہی نہیں ہیں۔ ابن راوندی نے کہا، اس سے قسمت کا کیا تعلق ہے؟ دیہاتی بولا، چونکہ یہ لوگ خلیفہ کے سپاہی نہیں ہیں لہٰذا نہ تو تجھے یہاں گرفتار کر سکتے ہیں اور نہ ہی قتل کر سکتے ہیں۔ اصفہانی بولا، آخر مجھے کیوں گرفتار یا قتل کریں گے؟ دیہاتی کہنے لگا،
اپنے آپ کو فریب نہ دو، کیا تم وہی اصفہانی نہیں ہو جس کی تلاش میں سارا شہر سرگرداں ہے؟ وہ لوگ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم شہر سے آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا سب تمہارے بارے میں محو گفتگو تھے۔ اس وقت تک ابن راوندی کو گمان نہ تھا کہ دیہاتیوں نے اسے پہچان لیا ہے۔ دیہاتی نے کہا، اگر تم زبان نہیں کھولو گے تو تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ سوار نزدیک آتے گئے۔ خوف کے مارے ابن راوندی پر کپ کپی طاری تھی۔ دیہاتی نے محسوس کیا کہ ابن راوندی گھبرا رہا ہے تو اس نے کہا، چونکہ یہ خلیفہ کے سپاہی نہیں لہٰذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابن راوندی کانپتے ہوئے بولا، مجھے یہاں نقصان نہ پہنچ سکنے کی کیا وجہ ہے؟ دیہاتی بولا، اس لیے کہ یہ خلیفہ کے سپاہی نہیں اور خلیفہ کے سپاہیوں کے علاوہ کوئی شخص کسی کو شہر عام پر نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی حملہ کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، اور وہ شہر عام سے باہر لے جا کر بھی ایسا کرے گا تو بھی اسے یہی سزا ملے گی۔ ابن راوندی نے کہا، میں نے سنا تھا کہ رہزنوں کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹتے ہیں، لیکن یہ تو رہزن نہیں ہے۔ دیہاتی بولا، جو کوئی بھی ہوں، چونکہ سرقہ بالجبر کے ملزم ہوں گے لہٰذا ان پر یہ الزام لگا کر انہیں سزا دی جائے گی۔ اس کی شہادت کے لیے اس کی گواہی کافی ہے جس پر حملہ ہوا۔ بس وہ اتنا کہہ دے کہ یہ لوگ میرے سفر کے مال و متاع کو زبردستی چھیننا چاہتے تھے۔ اگر حملہ آور 100 آدمی بھی ہوں تو بھی انہیں دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹنے کی سزا ضرور ملے گی۔ سوار مزید نزدیک آ گئے۔ ابن راوندی نے دیکھا کہ وہ 5 آدمی ہیں۔ جس وقت وہ دیہاتیوں کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا تم نے سرخ ٹوپی پہنے کسی سوار یا پیدل شخص کو نہیں دیکھا جس کے چہرے سے ابلیس کا کفر آشکارا ہو؟ دیہاتی ہنستے ہوئے بولا، ہم نے سرخ دستار دیکھی نہ کفر ابلیس۔ سوار جو رک گئے تھے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بولا، وہ کل رات اس شہر سے باہر نکلا ہوگا، اس لیے ضرور اب تک سیدلہ پہنچ گیا ہوگا۔ دوسرا بولا، ہمیں سیدلہ جانا چاہیے تاکہ وہاں پہنچ کر اسے جہنم رسید کریں۔ اگر اس کافر کو یہاں پاتے تو بھی اسے قتل نہ کر سکتے تھے۔ سواروں میں سے ایک بولا، اگر سیدلہ سے چلا گیا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ دوسرے نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، سیدلہ پہنچ جانے کے بعد تفتیش کریں گے آیا وہاں ہے یا نہیں، اور اگر وہاں سے کوچ کر گیا ہو تو اس کا پیچھا کریں گے اور آخر کار اسے کسی نہ کسی جگہ جا لیں گے، کیونکہ وہ ضرور کھانے پینے اور سونے کے لیے کسی دیہات میں رکا ہوگا۔ اس گفتگو کے بعد سوار تیزی سے آگے نکل گئے اور دیہاتی نے ابن راوندی سے مخاطب ہو کر کہا، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ خلیفہ سے تمہاری عداوت ہو۔ اصفہانی بولا، میری کیا مجال ہے کہ میں خلیفہ سے جو مشرقین اور مغربین کا حاکم ہے دشمنی کروں؟ دیہاتی کہنے لگا، میں نے اس لیے کہا ہے کہ خلیفہ کے سپاہی تمہاری جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر کہنے لگا، اے عجمی شخص، یہ تم نے کون سا کام کیا ہے کہ تمام شہر تمہارے خون کا پیاسا ہے؟ آج شہر میں تمہارے علاوہ کوئی دوسرا موضوع گفتگو بھی نہیں؟ یوں لگتا ہے جیسے تم نے ہر شہری کی ماں اور باپ اور بچوں کو قتل کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ ابن راوندی نے جواب دیا، خدا کی قسم میں نے کسی شہری کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ دیہاتی نے اظہار خیال کیا، اگر تو نے ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو یہ تیرے دشمن کیسے بن گئے ہیں؟ ہم دیہاتیوں کا مقولہ ہے کہ کوئی دشمنی کسی وجہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ ابن راوندی نے کہا، یہ قول ایک شخص کی دشمنی کے بارے میں ہے، نہ کہ ایک گروہ یا پارٹی کے متعلق۔ میرے ساتھ لوگوں کی دشمنی بے سبب ہے، یہ محض اشتعال انگیزی ہے جس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہو کر پیچھے پڑ گئے ہیں اور مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک بے گناہ کو قتل کرنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں کہ اس کا قصور کیا تھا۔ دیہاتی شخص جہاں دیدہ تھا کہنے لگا، لوگوں کی اشتعال انگیزی بھی کسی وجہ سے ہوگی، تم نے ضرور کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے شہری مشتعل ہوئے ہیں۔ جب ابن راوندی جان گیا کہ دیہاتی شخص عقل مند ہے تو کہنے لگا کہ میرا یہ قصور ہے کہ میں نے یہ ایک کتاب لکھی ہے۔ جب اس دیہاتی نے سنا کہ اس عجمی نے کتاب لکھی ہے تو اسے احترام کی نگاہوں سے دیکھنے لگا، چونکہ کتاب لکھنا کسی کے پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہوتی ہے اور بین النہرین
کے شمال اور جزیرے کے لوگ پڑھے لکھے طبقے کا احترام کرتے تھے۔ دیہاتی شخص بولا، تم پڑھے لکھے انسان ہو اور کتاب بھی لکھ چکے ہو، تو پھر لوگ تمہارے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ ابن راوندی نے جواب دیا، شہر کے تمام لوگ میرے دشمن نہیں بلکہ ان میں سے ایک طبقہ میرا مخالف ہے۔ دیہاتی شخص نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ابن راوندی نے جواب دیا، صرف صوفی فرقوں کے پیروکار میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ دیہاتی کہنے لگا، ان میں سے ایک فرقہ ہمارے گاؤں میں بھی ہے، وہ لوگ اس قدر مہربان ہیں کہ کسی چیونٹی کو بھی ضرر نہیں پہنچاتے۔ تم نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ تیرے جانی دشمن بن گئے ہیں؟ ابن راوندی نے اس دیہاتی کے فہم و ادراک کے لحاظ سے اپنی کتابی تحریر کی وضاحت کی۔ دیہاتی بولا، اب پتہ چلا کہ شہری لوگ تمہارے دشمن کیوں بن گئے ہیں، کیونکہ تم لوگ تصوف کے کسی نہ کسی فرقے کے پیروکار ہیں اور ہم لوگ سبحانیہ فرقے کے پیروکار ہیں۔ یہ ہمارے گاؤں کے علاوہ جزیرے میں بھی خاصا مقبول ہے، اور جب تم اپنی کتاب صوفی فرقوں کی نابودی کے بارے میں تحریر کر رہے تھے تو تمہیں پہلے فکر کرنی چاہیے تھی کہ جب یہ فرقے تمہارے دشمن بن جائیں گے تو سارے لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کسی نہ کسی فرقے سے وابستہ ہے۔ ابن راوندی نے اعتراف کیا کہ اپنی کتاب لکھنے سے قبل اسے یہ خیال نہیں آیا، اور کہنے لگا، اس کا یہ ارادہ نہ تھا کہ زاہد اور متقی اشخاص کو ہدف تنقید بنائے، بلکہ اس کی مراد وہ لوگ تھے جو کام کی نسبت اوقاف کے گھروں میں رہنے کو ترجیح دیں، حالانکہ وہ زاہد و متقی بھی نہیں ہوتے۔ دیہاتی شخص کہنے لگا، کیا تو جانتا ہے کہ میں نے تمہاری دستار تمہارے سر سے کیوں اتاری اور اپنی عربی ٹوپی تمہارے سر پر کیوں رکھ دی ہے؟ ابن راوندی نے کہا، صاف ظاہر ہے تم نہیں چاہتے کہ جو سوار آ رہے ہیں وہ مجھے پہچانے۔ دیہاتی بولا، آخر میں کیوں نہیں چاہتا کہ جو سوار آ رہے ہیں وہ تجھے نہ پہچانے؟ ابن راوندی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے قتل ہونے سے بچانا چاہتے ہو۔ دیہاتی نے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر وہ تجھے قتل کرتے تو مجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا؟ ابن راوندی نے منفی جواب دیا۔ دیہاتی نے کہا، میں نے یہ دستار اس لیے تمہارے سر سے نہیں اتاری کہ تم قتل ہونے سے بچ جاؤ گے، بلکہ اسے اتار کر یہ عربی ٹوپی تمہارے سر پر رکھی ہے تاکہ اس خدمت کے بدلے میں تجھ سے بدلہ یا پاداش حاصل کروں۔ ابن راوندی نے پوچھا، تم مجھ سے کیا پاداش لوگے؟ دیہاتی نے جواب دیا، کچھ نقد رقم لینا چاہتا تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ تم نے کتاب لکھی ہے اور مجھے علم ہوا کہ تم پڑھے لکھے بھی ہو، اور چونکہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کا احترام کرتے ہیں لہٰذا میں نے اپنا معاوضہ حاصل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، لیکن جب تم نے بتایا کہ اپنی کتاب میں صوفی فرقوں سے معاندانہ رویہ اپنایا ہے اور تو میرا خیال بدل گیا، اب میں تم سے معاوضہ لینا چاہتا ہوں۔ ابن راوندی بولا، تم نے میری خدمت کی ہے، میں تمہیں معاوضے کی ادائیگی کے لیے رضامند ہوں۔ دیہاتی کہنے لگا، اگر تم صوفی فرقوں کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار نہ کرتے تو میں ہرگز تم سے معاوضہ نہ لیتا، لیکن چونکہ تم نے ان فرقوں سے اظہار خصومت کیا ہے لہٰذا میں تم سے ضرور معاوضہ لوں گا۔ ابن راوندی نے کہا، میں اپنی بساط کے مطابق تمہیں معاوضہ دوں گا۔ دیہاتی نے کہا، یہ گھڑ سوار گاؤں میں پہنچنے کے بعد تجھے تلاش کریں گے اور دیہاتیوں سے معلوم کریں گے کہ انہوں نے تمہیں دیکھا ہے یا نہیں۔ جب تم پہنچو گے تو لوگ تمہیں پہچان جائیں گے اور تمہیں ان گھڑ سواروں کے حوالے کر دیں گے، پھر تمہیں قتل کر دیں گے۔ چونکہ ہمارے دیہات میں سبحانیہ فرقہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ ابن راوندی کہنے لگا، اگر تم اور تمہارے ساتھی میرا تعارف نہ کرائیں تو کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکے گا، اور میں سیدلہ میں بھی قیام نہیں کروں گا بلکہ کاروان کے ہمراہ چل پڑوں گا۔ دیہاتی شخص بولا، جو کاروان آج حرکت کر چکا ہے تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا تم کل کے کاروان کے ہمراہ چلے جانا، لیکن میں تمہیں اپنے گھر میں ہرگز نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں تم سے رقم بٹورنے کی خواہش مند ہوں گے، اور اگر ان میں سے ہر ایک کو رقم دو گے تو تمہارا خرچ بڑھ جائے گا، اور اگر نہیں دو گے تو میں خفا ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ چونکہ تم نے صوفی فرقوں سے دشمنی برتی ہے
اور میں ایک صوفی فرقے سبحانیہ کا پیروکار ہوں۔ میرا جی نہیں چاہتا کہ تجھے اپنے گھر ٹھہراؤں، اور یہ خطرہ بھی ہے کہ وہ لوگ تمہاری دشمنی سے باخبر ہو کر تمہیں قتل کر ڈالیں۔ ابن راوندی نے پوچھا، بس میں کیا کروں؟ کیسے رہ کے کاروان کے ہمراہ عازم سفر ہو سکتا ہوں؟ دیہاتی شخص بولا، ہمارے دیہات میں داخل نہ ہونا اور سیدلہ سے دور نکل کر راستے کے کنارے آج اور کل کا دن گزارنا، اور کل جوں ہی رہ کا کارواں راستے سے گزرے اس میں شامل ہو جانا۔ ابن راوندی کہنے لگا، چونکہ میرے پاس سامان ہے لہٰذا میں پیدل سفر نہیں کر سکتا۔ اگر یہ سامان نہ ہوتا تو پیدل چلنے میں کوئی مذائقہ نہ تھا۔ دوسرا یہ کہ راستے میں کوئی کسی کو کرائے پر جانور بھی نہیں دیتا۔ دیہاتی بولا، کیا تم اس گدھے کو خریدنا چاہتے ہو جس پر سوار ہو؟ ابن راوندی نے کہا، اگر مناسب دام لگاؤ تو خرید لوں گا۔ دیہاتی نے سوچا، موقع کو غنیمت سمجھ کر اس سے پورا فائدہ اٹھائے اور اپنے جانور کو زیادہ سے زیادہ قیمت لگائے۔ اس نے اتنی قیمت متعین کی جسے ابن راوندی نے زیادہ گردانا اور کہنے لگا، تم نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر گدھے کی قیمت زیادہ لگائی ہے۔ دیہاتی بولا، اچھا ایسا کرتے ہیں، سیدلہ پہنچنے سے قبل کسی راہگیر سے اس گدھے کی قیمت متعین کروائیں گے، پھر اس نے جتنی کہی تم اس سے 10 زیادہ دے دینا۔ ابن راوندی نے اظہار خیال کیا، 10 زیادہ کیوں؟ دیہاتی بولا، کیوں کہ میں نے ایک مرتبہ تمہیں موت سے نجات دی ہے اور اب دوسری مرتبہ تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس گدھے کو نہیں خریدو گے تو تمہیں راستے میں پڑاؤ ڈالنا پڑے گا، یہاں تک کہ رہ کے کاروان سے جا ملو۔ لیکن یہ گدھا تمہارے ساتھ ہوا تو کاروان کا انتظار کیے بغیر چل پڑو گے اور رہ کا کاروان خود بخود تم سے آ ملے گا۔ ابن راوندی نے کہا، ایک راہگیر کسی گدھے کی ظاہری حالت سے قیمت متعین نہیں کر سکتا، اسے گدھے کو ہر لحاظ سے دیکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر گدھے کا خریدار جان لے کہ چوری کا گدھا اس کو بیچا گیا تو وہ 3 دن تک سودا منسوخ کر سکتا ہے۔ دیہاتی کہنے لگا، یقین کرو یہ گدھا جس پر تم سوار ہو چوری کا نہیں، کیونکہ میں اسے پہلے سے بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آخرکار ابن راوندی نے مجبوراً گدھا خرید لیا، اور جو ہی وہ سیدلہ کے نزدیک گیا ان دیہاتیوں سے جدا ہونا چاہتا تھا تو دیہاتی شخص بولا، کیا میرا معاوضہ بھول گئے ہو؟ دے کر جانا۔ ابن راوندی نے کہا، چونکہ میں نے تمہارا گدھا خریدا تھا لہٰذا میرا خیال تھا کہ تم مزید رقم کا مطالبہ نہیں کرو گے۔ دیہاتی بولا، گدھے کی خریداری کا ارادہ کرنے سے قبل تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں معاوضہ دوں گا، تو اب اپنا وعدہ وفا کرو۔ ابن راوندی نے مجبوراً کچھ رقم اس دیہاتی کو دی اور پھر دیہاتیوں سے علیحدہ ہو گیا، لیکن دیہاتی نے اسے آواز دی اور کہا، میں نے عربی ٹوپی تمہیں واپس کی ہے، اس کا معاوضہ تو دینا بھول گئے ہو۔ ابن راوندی نے، جو اس شخص کی لالچ سے غضبناک ہو رہا تھا، مجبوراً وہ معاوضہ بھی ادا کیا۔ ابن راوندی کے سوانح حیات کو اس سے زیادہ بیان نہیں کرتے کہ دیہاتی شخص کے گدھے نے اسے موت سے نجات دلائی۔ چونکہ اس کے پاس گدھا تھا لہٰذا راستے میں قیام کیے بغیر چلتا رہا، یہاں تک کہ کاروان آ کر اس سے مل گیا اور وہ دشمنوں کے چنگل سے بچ نکلا۔ اس نے سنا تھا کہ سوار اس کے پیچھے آ رہے ہیں لہٰذا اس نے دوسرے راستے سے سفر اختیار کر کے جان بچائی۔ سامعین، یہاں پر ہمارا 18واں عنوان اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 19واں عنوان، جس کا نام ہے امام جعفر صادق کے ہاں ادب کی تعریف۔ ہم نے ابن راوندی کے سوانح حیات کی معمولی سی ایک جھلک دکھائی تاکہ پتہ چلے کہ جس مذہبی ثقافت کی بنیاد امام جعفر صادق نے رکھی تھی اس میں کس قدر بحث کی آزادی تھی اور ہر کسی کو اظہار خیال کی کھلی چھٹی تھی۔ یہی ابن راوندی ایران کے علاقے عراق اور امام جعفر صادق کے مذہبی ثقافتی مکتب میں جو چاہتا سو لکھتا، لیکن عباسی خلیفہ کے دارالحکومت میں اپنی تحریروں کے نتیجے میں 2 مرتبہ موت سے بال بچا، ایک مرتبہ خلیفہ کے ہاتھوں اور دوسری بار لوگوں کے ہجوم کے قہر و غضب سے بچ نکلا۔ اگر عباس روم اس کی مدد نہ کرتا
تو اس کا قتل یقینی تھا۔ امام جعفر صادق کی مذہبی ثقافت کی قوت کا راز اس میں تھا کہ اس کے 4 ارکان میں سے صرف ایک رکن مذہبی، باقی 3 ارکان ادب، علم اور عرفان تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ کسی مذہب کے مکتب میں علم و ادب کو اتنی اہمیت حاصل ہوئی ہو جتنی اہمیت اس سے امام جعفر صادق کی مذہبی ثقافت میں حاصل ہوئی۔ امام جعفر صادق کی مذہبی ثقافت میں علم و ادب کو اس قدر اہمیت حاصل تھی کہ محقق اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ مذہبی ثقافت میں ادب کی اہمیت زیادہ تھی یا مذہب کی، اور کیا علم کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی یا مذہب کو؟ امام جعفر صادق اس بات سے آگاہ تھے اور کہا کرتے تھے کہ ایک مومن چونکہ متقین کے ایمان کا حامل ہوتا ہے، پس اسے علم و ادب سے روشناس ہونا چاہیے۔ آپ کہا کرتے تھے ایک شخص کا ایمان سطحی اور بے بنیاد ہے، چونکہ وہ ایک عام انسان ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس بات سے آگاہ نہیں ہو سکتا کہ کس پر ایمان لایا ہے اور کس کے لیے ایمان لایا ہے۔ اس کے ایمان کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے اس کے خاتمے کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن وہ مومن جو علم و ادب سے بہرہ مند ہو، اس کا ایمان مرتے دم تک متزلزل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان باتوں سے آگاہ ہے کہ کس لیے اور کس پر ایمان لایا ہے۔ امام جعفر صادق کے دکھانے کے لیے علم و ادب کس طرح ایمان کی جڑوں کو گہرا اور مضبوط کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کی مثال بھی دیتے تھے اور کہا کرتے تھے جب اسلام پھیل گیا اور جزیرہ عرب سے دوسرے ممالک تک پہنچا تو ان ممالک کے عام لوگوں نے اسلام کو جلدی قبول کر لیا، لیکن جو لوگ علم و ادب سے آگاہ تھے انہوں نے اسلام کو جلدی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک مدت گزر جانے کے بعد جب ان پر ثابت ہوا کہ اسلام دنیا اور آخرت کا دین ہے تو تب انہوں نے اسے قبول کیا۔ امام جعفر صادق نے ادب کی ایسی تعریف کی ہے جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ادب کی اس سے اچھی تعریف بھی کی گئی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا ادب ایک لباس سے عبارت ہے جو تحریر یا تقریر کو پہناتے ہیں تاکہ اس میں سننے اور پڑھنے والے کے لیے کشش پیدا ہو۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق یہ نہیں فرماتے کہ تحریر یا تقریر اس لباس کے بغیر قابل توجہ نہیں، آپ اس لباس کے بغیر بھی تقریروں اور تحریروں کو پرکشش سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ادب کے ذریعے تحریروں اور تقریروں کو مزید پرکشش لباس پہنایا جاتا ہے۔ کیا امام جعفر صادق کی وفات سے لے کر اب تک اس 1250 سال کے عرصے میں اب تک کسی نے ادب کی اتنی مختصر، جامع اور منطقی تعریف کی ہے؟ امام جعفر صادق کا ادب کے متعلق دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ادب ممکن ہے علم نہ ہو، لیکن علم کا وجود ادب کے بغیر محال ہے۔ علم و ادب کے رابطے کے متعلق یہ بھی ایک جامع اور مختصر تعریف ہے، اور جیسا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے ہر علم میں ادب ہے، لیکن ممکن ہے ہر ادب میں علم نہ ہو۔ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں کہ امام جعفر صادق علم سے زیادہ شغف رکھتے تھے یا ادب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ آپ کے خیال میں شعر کی قدر و منزلت زیادہ تھی یا علم طبیعیات فزکس کی؟ بعض ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جو علم و ادب دونوں سے برابر دلچسپی رکھتے تھے، لیکن ایسے لوگوں کا شمار صرف انگلیوں پر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسانوں کی اکثریت کی استطاعت اتنی ہی ہے کہ یا تو وہ علم سے لگاؤ رکھتے ہوں گے یا ان کی دلچسپی ادب سے ہوگی۔ جو لوگ ادب سے شغف رکھتے ہیں وہ علم کو غم و غصے کا موجب اور مادی مقاصد کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جس کا مقصد محض ریاکاری اور لہو و لعب ہے، اور علم کی جانب رجوع کرنے والے کی نسبت اپنے آپ کو زیادہ باذوق اور خوش مزاج شمار کرتے ہیں۔ جو لوگ علمی استعداد کے حامل ہوتے ہیں وہ ادب کو بچگانہ کام یا خیالی پلاؤ پکانے والے انسانوں کا خاصہ سمجھتے ہیں، اور ان کے نظر میں ادب سے لگاؤ کسی سنجیدہ اور سلجھے ہوئے انسان کا کام نہیں۔ کاروباری طبقے کی نظر میں ادب محض زندگی کو فضول بسر کرنے کا نام ہے، حتیٰ کہ یہ طبقہ ادیبوں کی عقل سلیم کو بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر ادب کے متوالوں میں عقل سلیم ہوتی تو وہ ہرگز ایسے فضول کام میں زندگی نہ گنواتے
اس طبقے کو چھوڑیے، کیونکہ یہ نہ صرف ادب کا قائل نہیں بلکہ جب علم نے صنعت کو فروغ دیا اور صنعت کا مادی ترقی میں مدد دی، تب کہیں جا کر یہ طبقہ علم کی اہمیت کا قائل ہوا۔ یعنی 18ویں صدی عیسوی کے آغاز سے جب کاروباری طبقے نے محسوس کیا کہ صنعتیں مادی ترقی میں عمدہ معاون ہیں، تب انہوں نے صنعتوں کی طرف توجہ دی۔ لیکن امام جعفر صادق ان نادر روزگار افراد میں سے تھے جو علم و ادب دونوں کے متوالے تھے۔ امام جعفر صادق کی تدریس کے مقام کے اوپر یہ بیت رقم تھا۔ یہاں پہ عربی میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں جس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو کر کے سنا رہی ہوں۔ یعنی یتیم وہ نہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے بہرہ مند ہے، بے بہرہ ہے۔ یعنی یتیم وہ نہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہے، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے بے بہرہ ہے۔ عربوں میں امام جعفر صادق کی مذہبی ثقافت کے وجود میں آنے سے پہلے ادب کا اطلاق صرف شعر پر ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، دور جاہلیت میں عربوں میں نثری ادب کا وجود نہ تھا اور پہلی صدی ہجری میں عربوں کے نثری ادب کے آثار محدود ہیں۔ ان آثار میں حضرت علی کی نہج البلاغہ خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ امام جعفر صادق کو دوسری صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں کے دوران نثری ادب کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ نثری ادب کو وجود میں لانے والے امام جعفر صادق تھے۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے عرب قوم میں ادبی انعام کا رواج ڈالا۔ اگر ادبی انعام سے مراد یہ ہے کہ شاعر یا مصنف کو کوئی چیز عطا کی جائے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ شعراء کو نوازنے کی رسم جزیرۃ العرب میں قدیم زمانے سے جاری تھی اور اسلام کے بعد بھی یہ رسم جاری رہی، اور جب کوئی شعر پڑھتا اور اسے اشراف کے پاس لے جاتا تو اسے انعام سے نوازا جاتا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو نثری ادب میں اضافہ کرتے تھے انہیں صلہ دینے کا رواج تھا نہ ہی عرب قوم نثری عبارات کو ادب کا جز شمار کرتی تھی، چاہے کہ ادیب کو نثری عبارات کا صلہ ملتا۔ ایک روایت کے مطابق نثری یادگار اور انعام و اکرام عطا کرنے کی ابتدا جعفر صادق سے ہوئی۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ امام جعفر صادق نے ادبی نثر کا انعام کا تعین کیا۔ البتہ یہ بات مشکوک ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے نثری ادیبوں کو انعام عطا کرنے کا رواج شروع کیا۔ ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر نے اس کام کی ابتدا کی۔ شروع میں ادبی انعام دینے کے لیے 3 ججوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی، ایک امام جعفر صادق اور دوسرے ان کے 2 شاگرد۔ اس کے بعد یہ کمیٹی 5 ممبروں پر مشتمل ہو گئی، اور اگر ان میں سے 3 افراد ایک مصنف کو انعام کا حقدار قرار دیتے تو پھر مصنف انعام کا حقدار ٹھہرتا تھا۔ امام جعفر صادق کی طرف سے جس محرک نے نثری ادب کی توسیع میں مدد دی وہ یہ تھا کہ انہوں نے کسی مصنف کو کسی خاص موضوع پر لکھنے کے لیے مجبور نہیں کیا، اور ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق لکھنے کے لیے آزاد تھا، اور جو کچھ لکھتا اسے امام جعفر صادق کے سپرد کرتا اور آپ اسے انعام کے لیے ججوں کے پینل کے سامنے پیش کر دیتے، اور ججوں میں سے 3 جج مصنف کو انعام کا حقدار قرار دیتے تو انعام اس کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ امام جعفر صادق نے کھلے دل سے ہر قسم کی نظم و شعر کو ادب میں شامل کیا۔ امام جعفر صادق کی نظر میں ادیب فقط وہ نہیں ہوتا جو شعر پڑھتا یا فی البدیہہ اشعار کے ذریعے اظہار خیال کرتا یا تقریر لکھتا اور پھر اسے پڑھتا تھا، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی بھی موضوع پر نظم یا نثر میں اظہار خیال کرتا امام جعفر صادق کے نظریے کے مطابق ادب کی تعریف کے لحاظ سے دلچسپ ہوتا تو اس شخص کو ادیب شمار کیا جاتا۔ وہ ادب کو نہ صرف مذہبی ثقافت کے لحاظ سے ضروری گردانتے بلکہ انسانی وقار کی بلندی اور انسان میں اچھی صفات کے فروغ کے لیے بھی
ادب کو لازمی خیال کرتے تھے۔ اور سامعین، میں یہاں اپنے مطالعے کو روکتی ہوں۔ صفحہ نمبر 157 پہ میں نے یہاں اپنے مطالعے کو روکا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔